ویڈیو نمبر 24 سرمایہ دارانہ نظام میں ان کا حل۔ سب سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام میں کیپٹلزم کو لیا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے ان 4 مسائل کو حل کرنے کے لیے جو فلسفہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ ان 4 مسائل کو حل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جادو کی چڑی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اور پھر جب ہر شخص اپنا منافع کمانے کی فکر کرے گا اور آزاد جدوجہد کرے گا تو اس وقت یہ 4 مسائل خود بخود آٹومیٹکلی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 4 مسائل خود بخود کس طرح حل ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت اس کائنات میں قدرتی قوانین کار فرما ہیں جن کو رسد اور طلب، سپلی اینڈ ڈیمانڈ کے قوانین کہا جاتا ہے۔ معاشیات کے طالب علم کے علاوہ ہر عام آدمی بھی ان قوانین کے بارے اتنا جانتا ہے کہ جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اگر طلب رسد کے مقابلے میں کم ہو جائے تو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ بازار میں آم موجود ہیں اور آم کے خریدار اور شوقین زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں اس کی سپلائی کم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار میں آم کی قیمت بڑھ جائے گی، لیکن اگر وہ آم ایسے علاقے میں پہنچا دیے جائے جہاں لوگ آم کھانا پسند نہیں کرتے اور ان کے اندر آم کھانے کی طلب اور رغبت نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آم کی قیمت گھٹ جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلب کے بڑھنے سے قیمت بڑھتی ہے اور طلب کے گھٹنے سے قیمت گھٹتی ہے۔ یہ ایک عام اصول اور قانون ہے جسے ہر انسان جانتا ہے۔ سرمایہ دارانہ کیپٹلزم نظریہ کہتا ہے کہ یہی قانون جو در حقیقت اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کیا چیز پیدا کی جائے اور کس مقدار میں پیدا جائے اور کس طرح وسائل کے تخصیص کی جائے، ان سب چیزوں کا تعین در حقیقت طلب و رسد کے قانون سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نے ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تو اب ہر شخص اپنے منافع کے خاطر وہی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جس کی مارکیٹ میں طلب زیادہ ہے۔ میں آج اگر ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تو پہلے میں یہ معلوم کروں گا کہ بازار میں کس چیز کی طلب زیادہ ہے، تاکہ جب وہ چیز میں مارکیٹ میں لاؤں تو اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت میں فروخت کر کے اپنا منافع کما سکوں۔ لہٰذا لوگ جب اپنے منافع کے محرک کے تحت کام کریں گے تو وہی چیز بازار میں لائیں گے جس کی طلب زیادہ ہوگی، اور جب بازار میں اس چیز کی طلب کم ہو جائے گی تو لوگ اس پیداوار کو بازار میں مزید لانے سے اس لیے رک جائیں گے کہ مزید لانے کی صورت میں اس کی قیمت گھٹے گی، اور قیمت گھٹنے سے ان کا نقصان ہوگا یا کم از کم منافع پورا نہیں کما سکیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ طلب و رسد کے قوانین مارکیٹ میں اس طرح جاری ہیں کہ اس کے ذریعے ترجیحات کا تعین بھی خود بخود ہو جاتا ہے کہ کیا چیز پیدا کی جائے اور کتنی مقدار میں پیدا کی جائے، اور وسائل کی تخصیص بھی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ انسان اپنی زمین اور اپنے کارخانے کو اس چیز کے پیدا کرنے میں استعمال کریں گے جس کی طلب ملک میں زیادہ ہے تاکہ اس سے زیادہ منافع حاصل کر سکے۔ لہذا منافع کے حصول کے محرک کے ذریعے ان 4 مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد رسد اور طلب کے بنیادی قوانین ہوتے ہیں، اور اس سسٹم کو پرائز میکنزم
کہا جاتا ہے، اور اسی پرائز میکنزم کے تحت یہ سارے وسائل انجام پاتے ہیں۔